بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے پچھلی 3 ویڈیوز کی طرح جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے قاسم علی شاہ کی کتاب آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے، اور اس کا آج بالکل آخری باب ہے جو میں حرف بحرف پڑھوں گی آپ کے لیے، کیونکہ وہ ہے بچوں کی دینی تربیت۔ تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس باب کا آغاز حضرت عبداللہ بن عمر شیخ الایمان البیہقی میں سے یہ کوٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان کے الفاظ رقم کیے گئے ہیں: اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ تو اس موضوع پر لکھتے ہوئے قاسم علی شاہ لکھتے ہیں کہ میرے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، جس کا ترجمہ انہوں نے یہاں آیت کا کیا ہے: اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بگاڑ ایک دم نہیں آتا، رفتہ رفتہ آتا ہے۔ دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم اگرچہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہت کم والدین اپنے بچوں کی درست قرآن اور نماز پڑھنے کی فکر بھی نہیں کرتے۔ پہلے بزرگ گھر کے بچوں کی اصلاح کر لیا کرتے تھے، اب وہ بزرگ گھروں کی رونق نہ رہے بلکہ ان کی جگہ ٹی وی نے لے لی۔ بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کی اخروی کامیابی کی فکر اور جدوجہد بھی کرنی ہوگی۔ جیسے اس کتاب میں بہت سے طریقے ایسے بتائے گئے ہیں کہ آپ کا بچہ کیوں کر ناکامی سے بچ کر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، ایسے ہی اخروی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بھی اسے کچھ نہ کچھ لائے عمل اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو اپنی اور پھر اپنے بچوں کی تیاری اور تربیت کرنی ہوگی۔ سورہ تحریم کی آیت خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے جو اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کوئی ماں باپ یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ بھلا کیوں اپنے بچوں کو آگ میں ڈالے گا۔ والدین کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن کیسے بنا رہے ہیں؟ جو والدین اپنے بچوں کی عصری تعلیم کا بندوبست تو کرتے ہیں مگر ان کی دینی تعلیم کی فکر نہیں کرتے، بچوں کو بے دینی اور بد دینی کے ماحول میں کھیل کود کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب طریقے در حقیقت بچوں کو آگ میں جھونکنے کے مترادف ہیں۔ چنانچہ ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت بیٹھ کر جیسے ان کی عصری تعلیم کے معیار اور مقام کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایسے ہی ان کی دینی تعلیم اور ایمان کے بارے میں پوچھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 133 ترجمہ ہے: کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے کہا تھا کہ ہم اسی ایک رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہ اس لیے پوچھا کہ انہیں اپنے بچوں کی آخرت کی فکر تھی۔ آپ اپنے بچوں کے کیریئر پر کتنی فکر مند رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہ صحیح کم از کم اتنی فکر اور جدوجہد تو اپنے بچوں کی اخروی کامیابی کے لیے ہونی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچے کے لیے دینی تعلیم اور دینی شعور اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس کی زندگی کے لیے ہوا اور پانی۔ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ آپ کا بچہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے دعائیں نہ کریں۔ بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کرنا والدین کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ دعا کرنا دراصل بچوں کے لیے مقبول گھڑی کی تلاش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسترد نہیں کی جاتی، ان میں سے ایک والد کی دعا ہے جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں اور جنتیوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نیکی اور اچھائی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت 74 کا 74 کا ترجمہ ہے: اور جو دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اے پروردگار، ہمیں اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔
معروف مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی اولاد اتنی فرمانبردار اور نیک کیوں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولاد کو ہمیشہ رزق حلال کھلایا اور اتحیات کے بعد سورہ فرقان کی یہ آیت پڑھی ہے جس پر اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے۔ آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ نماز میں اتحیات کے بعد اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرو تاکہ اللہ کریم دعا قبول فرماتے ہیں۔ معروف اسکالر مفتی تقی عثمانی اس آیت کی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ باپ عام طور پر اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت باپ اور شوہر کے مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میرے بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دیجیے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، فاسق و فاجر لوگوں کا سربراہ نہ بنوں جو میرے لیے عذاب جاں بن جائیں۔ جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ شیخ السدیس کا دلچسپ واقعہ رقم کرتے ہیں۔ کعبے کے معروف امام جو پوری دنیا میں اپنی بے مثال قرت کے باعث پہچانے جاتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ وہ بچپن میں بہت شریر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسی شرارت کی کہ والدہ کو شدید طیش آیا۔ انہوں نے تنگ آ کر غصے میں ان سے کہا کہ چل بھاگ یہاں سے، اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنا دے۔ ماں کی اس بے ساختہ دعا نے یہ اثر کیا کہ آج اللہ نے مجھے جیسے آدمی کو کعبے کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ تو عظیم انسان کی عظیم ماں کا واقعہ ہے۔ دوسری جانب ہمارے ہاں کی مائیں بچے کی ذرا سی خطا پر برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ انسان کا ہر لفظ اثر کرتا ہے۔ نیز ہمیں تو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ کبھی بھی کوئی غلط بات نہ کہو، ہمیشہ اچھی بات ہی منہ سے نکالو۔ کیا معلوم یہ وقت قبولیت کا ہو؟ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بد دعا آپ کے پیارے بچے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے اور وہ تمام زندگی بدنصیبی اور ناکامی میں گزارے؟ یاد رکھیے، زندگی میں آپ کے بچے کو سب کچھ مل جائے مگر آخرت نہ ملے تو دنیا کی ہر کامیابی بیکار ہے۔ اس لیے اپنے بچے کی دنیا میں کامیابی کے ساتھ اس کی آخرت کی کامیابی کی فکر آپ کے ذمے ہے۔ سورۃ آل عمران آیت 185 185 کا ترجمہ ہے، پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس باب کا اختتام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کتاب کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ نے اس سے بہت استفادہ کیا ہوگا کیونکہ یہ بہت اچھی کتاب ہے، ماشاءاللہ، اور جس طرح لکھی گئی ہے اس کی تعریف میں الفاظ جو ہیں وہ کم پڑ جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچے کے کامیاب ہونے کے لیے جو بھی چیزیں بتائی ہیں وہ بالکل بہت ضروری عوامل ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو سنے گا وہ ضرور اپنے بچوں کے متعلق ان باتوں کو سوچ کر عملی شکل میں عملی جامہ ضرور پہنائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہماری ملاقات کا وقت ختم ہوتا ہے۔ جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ کمنٹ سیکشن میں پلیز مجھے لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ کتاب سنی تو آپ کو کیسا لگا، اور ان میں سے آپ نے کیا کیا چیزیں اپنی زندگی میں عمل کی۔ اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے بس اتنا ہی کہوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔